شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کافرین یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس سورہ کریمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دوسری آیت کا جو پہلا لفظ ہے روبما، یہ قرآن حکیم میں صرف ایک بار آیا ہے۔ جی اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں نظر آ رہی ہے، ایک ہے کفر اور ایک ہے مسلمین، کفرو اور مسلمین۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر کا عین اپوزٹ اسلام ہے اور اسلام کا عین اپوزٹ کفر ہے۔ کفر کی نقیض اسلام ہے، اسلام کی نقیض کفر ہے۔ یہ کافرین کب تمنا کریں گی کہ کاش وہ مسلمان ہوتے؟ اس میں ان بچوں کو ہٹائیے، ان کو چھوڑو، چلو پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلو، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، اٹھو، پیچھے جاؤ، پیچھے پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ انہیں آگے مت آنے دو بچوں کو، بالکل بچے آئیں تو ان کو فوراً پیچھے کر دو۔ یہ کب تمنا کریں گے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب یہ جنتیوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ایک قول یہ ہے مرتے وقت روح نکالنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ زندگی بھر جس موقف کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا وہ موقف غلط تھا۔ اس موقف پر قائم رہنے والا جہنم میں جانے والا۔ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن چونکہ اب انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے اور ایمان باس معتبر نہیں ہے۔ فرشتے جب تک نظر نہیں آتے تب تک ایمان لانا معتبر ہے۔ فرشتے دکھائی دے دیے تو اب ایمان بھی لا رہا ہے تو یہ ایمان غیر معتبر ٹھہرے گا۔ ایک قول یہ ہے۔ اور تیسرا قول بڑا عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ ایک مدت مدید کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد، ان گنہگار مسلمانوں کو جو توحید والے تھے لیکن گناہ بہت کیے ہوئے تھے، ان کو ایک لمبے عرصے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، ہمارے پاس توحید ہوتی، تو کم سے کم جہنم میں آنے کے بعد کبھی نکال دیے جاتے جیسے یہ نکالے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ان کی یہ تمنا کسی کام کی نہیں ہوگی
اور ان کی یہ تمنا اس محاورے کے مطابق ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ایسا. اس کے بعد بتایا گیا کہ 3 چیزیں جس آدمی کی سوچ کا، فکر کا اور تگ و دو کا محور بن جائے تو اس کا انجام کچھ اچھا نہیں. بتایا گیا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ کھائیں، ویتمتعوا انجوائے کریں، تمتع مینس ٹو انجوائے کریں، ویلہہم الامل اور آرزویں انہیں غافل کر دیں. لمبے لمبے پلان بنائیں، اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں، یہ لمبے لمبے پلان بنا رہا ہے، یہ کر لینا ہے، وہ کر لینا ہے، دبئی چلے جانا ہے، امریکہ چلے جانا ہے، کام کو. ارے اللہ کے بندے، بہت ہو گیا. اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں، یہ لمبی لمبی پلاننگ کر رہا ہے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ آرزویں اسے لہو میں مبتلا کر دیں. لہو جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لہو، جس سے یہ مشتق ہے، یلہی باب افعال سے ہے. یہ اس کا جو روٹ ہے، روٹ ورڈ اس کا لہو ہے، اس سے نکلا یلہی. بے فائدہ چیز میں مشغول ہو کر فائدے والی چیز چھوڑ دینا لہو ہے. اس میں اشارہ کیا گیا کہ اصل کام یہ ہے کہ تم اپنی آخرت بناؤ. دنیا میں مشغول ہو کر کے آخرت کو فراموش کر دینا یہ الہ ہے. کہہ رہے ہیں فسوف یعلمون، رب تعالیٰ فرما رہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. 2-4 جھاپڑ مار دیا آدمی کو، اسی طریقے سے 2-4 گالیاں دے دیے، ہو گیا. لیکن یہ کہے تجھے معلوم نہیں میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اسے نیند نہیں آئے گی. سامنے والا میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے، تو مجھے بتا ہی نہیں رہا ہے. ایک آ گیا فسوف یعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا. پتہ چل جائے گا، بہت خوفناک جملہ ہے. پتہ چل جائے گا تمہیں، کیا پتہ چل جائے گا؟ پتہ چل جائے گا تمہیں. تو اگر یہ 3 چیزیں انسانی سوچ، انسانی فکر اور انسانی تگ و دو کا محور ہو جائیں تو بہت بڑی وعید ہے ایسے شخص کے لیے کہ ان قریب وہ آدمی جان لے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. کیا کی چیز ہے؟ عقل، کھانا، ٹو ایٹ، یتمتع، ٹو انجوائے، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ٹو پلان فار فیوچر. جی، تو یہ تینوں چیزیں اگر انسانی تگ و دو کا محور بن جائیں تو خطرناک ہے اس آدمی کے لیے، پھر تو بہت خوفناک بات. آگے فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے کل بتایا تھا کہ جب رب تعالیٰ نحنو کہیں، انا کے بجائے، آئی کے بجائے وی بولیں، ہم ایسا کرتے ہیں نحنو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے کان لگا کر سنو اور چپ چاپ سنو. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ہم نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جتنے انبیاء کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، انہیں جو کتابیں دی گئیں وہ کتابیں دنیا سے ناپید ہو گئیں، ایکسٹنکٹ ہو گئیں، پورے ناپید ہو گئیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. لیکن قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. حفاظت 2 طریقے کی ہوتی ہے، محفوظ عن التحریف اور محفوظ عن النقض. تحریف کا مطلب ہوتا ہے تغییر،
بدلنا. تو محفوظ عن التحریف اے محفوظ عن التغییر، یعنی اس کے کسی لفظ کو نہیں بدلا جا سکتا، اس کے کسی معنی کو نہیں بدلا جا سکتا. اللہ اکبر. لفظ اور معنی دونوں کے دونوں محفوظ ہیں. کوئی لفظ کو بھی نہیں بدل سکتا اور کوئی معنی کو بھی نہیں بدل سکتا. یہ ہے محفوظ عن التحریف. اور ایک ہے محفوظ عن النقض. نقض ہم لوگ منطق میں پڑھے ہیں کہ نتیجہ نکالنے کے لیے جب ہم پریمس رکھتے ہیں سامنے، مقدمات رکھتے ہیں، مائنر پریمس اور میجر پریمس، تو اگر مخاطب کو کوئی مقدمہ تسلیم نہیں ایک، تو کہتا ہے اس پر نقض اجمالی ہے، یعنی آپ کا صغرا ہمیں تسلیم نہیں، یعنی مائنر پریمس ہمیں تسلیم نہیں. اور اگر اسے کبرا تسلیم نہیں ہے تو کہتا نقض اجمالی ہے، ہمیں آپ کا کبرا تسلیم نہیں ہے. اور جب صغرا اور کبرا دونوں نہ تسلیم ہو تو کہتا ہے اس پر نقض تفصیلی ہے، یعنی آپ کا صغرا اور آپ کا کبرا دونوں تسلیم نہیں ہے. مائنر پریمس بھی ہمیں تسلیم نہیں اور میجر پریمس بھی ہمیں تسلیم نہیں. لہذا جو آپ نتیجہ نکال رہے ہیں، انفرنس جو ہے، بالکل غلط ہے. تو نقض کہتے ہیں توڑ دینا. توڑ دینا کیا مطلب ہے؟ توڑ دینے کا توڑ دینا. توڑ دینے سے محفوظ ہے. یعنی قرآن حکیم میں جتنے قوانین بتائے گئے ہیں، جتنے اصول بیان کیے گئے ہیں اور جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، کسی بات کو توڑا نہیں جا سکتا. کہ قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے، چلو اس پر نقض قائم کرو اور قرآن حکیم کی اس بات کو غلط ثابت کرو. تو محفوظ عن النقض، کسی اصول کو توڑا نہیں جا سکتا، اتنا محکم ہے یہ. ہاں، پوری دنیا کی دلیلیں لے آؤ، قرآن حکیم کی ایک بات کو رد نہیں کر سکتے تم. محفوظ عن النقض. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر. صحیح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تکفل اللہ لمن قرأ القرآن واتبع ما فیہ اللہ یضل فی الدنیا ولا یشق فی الآخرہ. اتنی بڑی بات ہے اس کے تعلق سے. اللہ نے یہ ضمانت لی ہے، تکفل اللہ، اللہ نے یہ ضمانت لی ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے، لمن قرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھے، واتبع ما فیہ، اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے پیچھے چلے، یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھے اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرے، تو اللہ یضل فی الدنیا، دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی فی الآخرہ، اور آخرت میں بد نصیب نہیں ہوگا. اور آخرت میں بد نصیب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ ہے قرآن حکیم کی فضیلت. بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے جس کا تعلق خود ہماری زندگی سے ہے. کہا جا رہا ہے ادخلوها بسلام آمنین. اچھا، کن سے کہا جائے گا؟ تقوی والوں سے. اور یہ رمضان جو آیا ہے ہمیں تقوی دینے کے لیے آیا ہے. اب یہ تقوی ہماری زندگی میں آ گیا تو اس کا فائدہ کیا بتایا گیا؟ ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی والے یہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. باغ ہوں چاروں طرف اور چاروں طرف چشمے ہوں، کیا کہنے ہیں. اور کہا جائے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے صحیح الجامع کے اندر نقل کیا گیا ہے، لایا گیا ہے کہ جو آدمی، جو شخص من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت ادخلہ فی الجنہ،
اگر کوئی آدمی اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے، میرے رب مجھے جنت دے دے، میرے رب مجھے جنت دے دے، میرے رب مجھے جنت دے دے، تو اللہ کے جواب دینے سے پہلے جنت دعا کرنے لگتی ہے، میرے رب اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ، اسی کو تو مانگ رہا ہے نا، تو جنت بھی خوش ہو جاتی کہ دیکھو اللہ کا یہ بندہ اپنے لیے مجھے مانگ رہا ہے، یہ تو میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے کوئی مانگ رہا ہے۔ اور کوئی چیز جب مانگی جاتی ہے 2-3 بار، اس کا مطلب وہ چیز بہت اہم ہے۔ تو من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ ادخلہ فی الجنہ، جو آدمی 3 بار اللہ سے جنت مانگے، جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے۔ اللہ اکبر، بسلام آمنین، سلامتی سلامتی ہے اور امن ہی امن ہے۔ وہاں کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، وہاں کوئی آدمی دوسرے آدمی سے جھگڑے گا نہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے۔ کیوں سلامتی شانتی ہے وہاں، اچھا امن ہی امن ہے۔ وجہ کیا ترتیب سیکوینس دیکھیے کیا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم جنتیوں کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے اور سب بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ سلامتی اور امن کہاں متاثر ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینے جنم لینے لگے ہیں، اور یہ جنت میں نہیں ہوگا۔ لہذا جب دلوں میں کینے ہی نہیں ہوں گے تو پھر لڑائی جھگڑے کا اور فساد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سلامتی میں رہیں گے اور امن میں رہیں گے۔ اس کی وجہ بتائیے، سلامتی کیوں اور امن کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لوگوں کے دلوں میں کینہ ہی نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی سے گہرا تعلق رکھنے والی یہ دونوں آیتیں پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک جملہ ہے بہت دلچسپ ہے، اللہ نے فرمایا جنت میں جانے والے لوگوں کو تھکان نہیں ہوگی، تھکان نہیں، لا یمسہم فیہا نصب۔ دنیا میں آدمی کو کتنی بھی دولت دے دی جائے، کتنا بھی عیش و آرام مہیا کر دیا جائے، عیش و آرام سے تھک جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے، بور ہونے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آئی ایم فیلنگ بورڈم۔ ارے بھائی ساری چیزیں جو موجود ہے پھر بورڈم کا کیا مطلب ہے؟ بوریت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ساری چیزیں تو عطا کی گئی ہیں۔ تو نعمتیں ملنے کے بعد آدمی کو سکون نہ رہے، بیزاری محسوس کرے، ایسی دولت سے کیا فائدہ ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جنت میں یہ نعمت بھی ملے گی، سب کچھ دیے جانے کے بعد تکان نہیں ہوگی، تکان نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہاں چلیں گے؟ بولے فلاں جگہ، فلاں پکنک اسپاٹ پر چلیں گے۔ گاڑی کر رہے ہیں، کار سے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور شام تک تھک تھکا کر کے چلنے کے لائق نہیں رہتے، چلنے کے لائق نہیں رہتے۔ انجوائے تو کیا لیکن تکان ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر انجوائمنٹ کے ساتھ تکان نہیں ہے، انجوائے کرتے جاؤ، تکان تم کو لاحق نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، جسے کہتے ہیں نصب۔ نصب جاتے ہیں، نصب عام طور پر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ حضرت خضر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں ہمارے اس سفر سے بڑی تکان لاحق ہو گئی۔ دیکھو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں خضر کے پاس، کون؟ حضرت موسیٰ۔ کہتے تکان ہو گئی ہے۔ عام طور پر تکان سفر میں ہوتی ہے، سفر میں ہوتی ہے، دوڑ دھوپ میں ہوتی ہے۔ یہاں کتنا بھی سفر کرو جنت میں، یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے یہاں جاؤ، تکان لاحق نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ پر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں رحیم ہوں، اس وجہ سے میں بخش دیتا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ دیکھو آدمی کہتا ہے ارے گناہ ہم نے کر لیا، اللہ غفور الرحیم، آدھی بات بول رہا ہے، پوری بات بول، تو نے آدھی بات بولی ہے کیا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آدھی بات کیوں بول رہا ہے؟ بات مکمل کر۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب دردناک عذاب ہے، آدھی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ پوری بات بول۔ اس میں خاص بات کیا ہے وہ دیکھنے جیسا ہے۔ اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور بعد میں کہا کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کو پہلے ذکر فرمایا، اسے مقدم کیا ہے، اور یہ واحد چیز ہے رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ کر کے اپنے پاس عرش پر رکھ رکھا ہے۔ ہاں لکھ رکھا ہے، اور لکھ کر کے عرش کے اوپر اپنے پاس رکھ رکھا۔ کیا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر، میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ اللہ، تو اس وجہ سے پہلے غفور الرحیم کو لایا گیا اور بعد میں عذاب العلیم کو لایا گیا ہے۔ اور یہ تعلیم دی گئی کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے خوف پلس رجا کو۔ جی، خوف کے ساتھ امید ہو۔ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا آتاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ اللہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، نوجوان مرنے کے قریب تھا، مرض الموت میں مبتلا تھا، مرنے کے قریب تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، کہا کہ کیف تجدک، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہاؤ ڈو یو فیل، کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ کیف تجدک، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ، میں اللہ سے امید لگائے ہوئے ہوں کہ اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، اور میں اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ دیکھیں امید اور خوف کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ انی ارجو اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، بخش دے گا۔ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، میں اپنے گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس موقع پر یعنی مرتے وقت اگر کسی بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، امید اللہ سے، اللہ کی رحمت سے امید، اور اپنے گناہوں کا ڈر، یہ دونوں، امید یہ ہو کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اور ڈر یہ ہو کہ کہیں پکڑ لیا گیا تو، اگر یہ دونوں چیزیں کسی بندے کے دل میں جمع ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو وہی دے گا جس کی وہ امید کر رہا ہے، اور اس کو محفوظ کر دے گا اس چیز سے جسے وہ ڈر رہا ہے۔ اللہ، تو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ بندے کے ساتھ رہنی چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان نام ہے خوف اور امید کے مجموعے کا، دونوں کے مجموعے کا نام۔ بتایا گیا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا اس کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8، اس کے بھی 7 ہی تھے، یہ روزہ داروں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، لا يدخل الا الصائمون، یہ 8واں دروازہ
یہ اسپیشل دروازہ ہے، روزے داروں کے لیے. اللہ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، یعنی 7 گیٹس لکھا ہے، سب آتا ہوا 7 گیٹس. جی قوم لوط کے بارے میں فرمایا گیا، یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش نفسانی پورا کرتے تھے. یہ الٹے لوگ تھے، الٹے لوگ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا من جنس العمل کے طور پر ان کی بستی کو الٹ دیا، تل پٹ کر دیا. اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا اور نچلے والے حصے کو اوپر والا حصہ بنا دیا. کہتے ہیں کہ ایک برطانوی ٹیم نے اس پوری بستی کے کھنڈرات کو بحر میت کے کنارے پر دریافت کر لیا. بحر میت یعنی ڈیڈ سی، یہ ایسا سمندر ہے کہ اس سمندر کے پانی کی ڈینسٹی یعنی کثافت اور اس کی بوئنسی، اچھال اتنا ہے کہ کسی کو تیرنا نہ آتا تو ڈوبے گا نہیں. اور اس میں کوئی بھی جاندار، کیڑا تک زندہ نہیں رہتا. بحر مردار ہے، یہ بحر میت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری بستی کو بحر میت کا حصہ بنا دیا. فرمایا کہ وجہ کیا تھی، کیا نکتہ ہے، پورا فلسفہ، پوری سائیکولوجی ڈال دی گئی ہے ایک لفظ میں. کہا کہ ایک ہے گناہ اور ایک ہے گناہ کا نشہ ہونا. جب تک آدمی گناہ کرتا ہے سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اگر آدمی کو گناہ کا نشہ ہو جائے پھر اس قوم کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. فرمایا گیا انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے کے اندر اندھا دھند چل رہے تھے. یہ انہیں اپنی خواہش کی تکمیل کا نشہ ہو گیا تھا. کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ للہوا سکر اشد من سکر الخمر، کہ خواہش نفسانی کا نشہ جو ہوتا ہے وہ شراب کے نشے سے بڑھ کر ہوتا ہے. آدمی شراب پی لے تو اس کو اتنا نشہ نہیں ہوتا جتنی کہ آدمی کو اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کا نشہ ہوتا ہے. عورت کے پیچھے، لڑکی کے پیچھے پوری زندگی تباہ کر لیتا ہے آدمی. یہ نشہ بڑا خراب نشہ ہے. شراب کے نشے سے زیادہ خراب نشہ جو ہے وہ عورت کا نشہ ہے. عورت کا نشہ خواہش نفس کا نشہ ہے. اور یہ اگر بہت زیادہ آگے بڑھ جائے، دیکھو ایک ہے گناہ، ایک ہے گناہ اور ایک ہے الٹا گناہ کرنا. یہ کہتے ہیں خواہش نفس کی شرارت، اس کی بدحواسی اور اس کے نشے کا سب سے بڑا درجہ، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جو موزوں جگہ ہے اس کو چھوڑ کر کے غیر موزوں جگہ آدمی استعمال کرے. خواہش نفس کا اتنا بڑا نشہ ہو جائے آدمی کہ موزوں جگہ چھوڑ کر کے غیر موزوں جگہ پر اپنی خواہش پوری کرے. اس کو کہتے ہیں نشہ. اور پھر اللہ کا عذاب آیا، پوری بستی مٹا دی گئی صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. یہ اصحاب الحجر، ہجر والے، اسی نام سے اس سورہ کریمہ کو موسوم کیا گیا ہے. اس سورہ کریمہ کا نام سورہ ہجر ہے. یہ کیا ہے ہجر؟ الدیار التی کانت تسکنها قبیلۃ صالح، قبیلۃ ثمود قوم صالح. ہجر اس منطقے اور اس ایریے کا نام ہے، اس علاقے کا نام ہے جس میں قوم سمود بستی تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. اس علاقے کا نام کیا تھا جہاں یہ بستی موجود تھی؟ اس بستی کا نام کیا تھا؟ ہجر. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک جاتے وقت اسی بستی سے گزرے، بستی سے گزرے، وہاں رک گئے. وہاں ایک چشمہ تھا عین الحجر. صحابہ کرام نے اس چشمے سے پانی لے لیا، کچھ لوگوں نے اس سے آٹا گوندھ لیا، کچھ لوگوں نے اس سے اپنے مشکیزے بھر لیے،
جبرائیل لا کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ وادی وادی عذاب ہے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا. آپ نے حکم دیا کہ پانی پھینک دیا جائے اور آٹا جو گوندھا گیا ہے اس کو کوئی استعمال نہ کرے، اپنے اونٹوں کو اپنے جانوروں کو کھلا دو اور جلدی سے یہاں سے نکلو، اس لیے کہ یہ وادی عذاب ہے. تو ایسی جگہیں جو جگہیں عذاب کا محمل رہ چکے ہیں وہاں سے تیزی سے نکل جانا چاہیے. جیسے ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک وادی ہے، وادی محسر، جہاں پر ابرہا کے اوپر اس کے ہاتھیوں سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، یمنا اور مزدلفہ کے درمیان. تو یہاں حاجیوں کو تیزی سے چلنے کے لیے کہا گیا، بیریئر لگا دیا گیا ہے کہ کوئی اس میدان میں نہ جائے اور ادھر سے نکلو تو تیزی سے نکلو. تو یہ وادی محسر یہ مزدلفہ اور منا کے درمیان ہے. چونکہ اس زمین کے اوپر، اس بستی کے اوپر، اس جگہ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، لہذا حاجیوں کو کہا گیا کہ اس زمین پر چل کر نہ جائیں بلکہ وہاں سے تیزی سے نکلیں. تو بیریئر لگا دیا گیا کہ ادھر جانا ہی نہیں. اسی نام سے سورہ کریمہ کا نام ہے. ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل. قیامت آ رہی ہے تو لوگوں کو معاف کر دو. یہ قیامت آ رہی ہے، اس کا تعلق لوگوں کو معاف کر دینے سے کیا ہے؟ قیامت آ رہی ہے، لوگوں کو معاف کر دو. اچھا، ایک مفسر لکھتا ہے عشاق الآخرۃ لا وقت لدیہم للعداوات والضغائن وتوافع الامور. جو محب الآخرہ ہوتے ہیں، آخرت کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کے عاشق ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے دشمنیوں کا، ان کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے کینوں کا، ان کے پاس وقت کہاں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے لیے. اس لیے کہ کہا جا رہا ہے قیامت آ رہی ہے. تو قیامت آ رہی ہے، جلدی کرو نا. ٹائم کہاں ہے دشمنیوں کے لیے، ٹائم کہاں ہے کینوں کے لیے، اور ٹائم کہاں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے لیے. اس لیے کہ قیامت تو آ رہی ہے، لہذا فاصفح الصفح الجمیل، معاف کر دو. صفح جمیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ معافی کا کون سا طریقہ ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفح جمیل کی تفسیر فرمائی ہے، لا توبیخ فیہ ولا حقد بعدہ. کسی آدمی کو اس طرح معاف کر دو کہ اس کو کبھی ڈانٹو نہیں، اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ نہ رکھو. معاف کر دو یعنی اس کو ڈانٹو نہیں، اور پھر اس کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ مت رکھو. تو توبیخ نہ ہو اور کینہ نہ ہو، اسے کہتے صفح جمیل. معاف کر دو، اسے ڈانٹو نہیں اور اس کے تعلق سے کینہ مت رکھو. ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، اور قرآن کی ہر بات پیاری ہے، کہ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. جو مذاق اڑانے والے ہیں قرآن کا، جو مذاق اڑانے والے ہیں اللہ کا، جو مذاق اڑانے والے ہیں رسول کا، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ہم کافی ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے ہم کافی. الصارم المسلول کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو لائق عبرت ہے. لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، شہر والے نکل ہی نہیں رہے تھے، اور یکادون یستیسون، قریب تھا کہ مایوس ہو جائے مسلمان کہ اتنے دنوں سے ہم نے اس شہر کو گھیر رکھا ہے، فتح نہیں ہو رہی ہے. تو قریب تھا کہ فتح سے مایوس ہو جائیں، اور یہ محاصرہ 1 مہینے تک چلا. شہرن کاملن، ایک پورے مہینے یہ محاصرہ جاری رہا، فتح نہیں ہوئی. بعد میں یہ پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے نبی کو اندر گالیاں دینا شروع کر دیا ہے. ارے بولے جن لوگوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ارے یہ اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ایسا تھا اور ویسا تھا. نبی کو گالیاں دینے لگے. فعجل فتح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلدی فتح دے دی. پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا،
یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مرادف ہے، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. نبی کو گالیاں دینے لگے، شہر فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی کو گالیاں دینے لگے، شہر فتح کر دیا گیا جلدی سے. ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے. اور کسرا کے پاس آپ نے خط لکھ کر بھیجا تھا، اس نے نبی کا خط ہاتھ میں لے کر کے پھاڑ کر کے پھینک دیا. کہا کہ عرب کا ایک بدو مجھے خط لکھ رہا ہے. فمزق رسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزق اللہ ملکہ. کسرا نے، ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ کا خط پھاڑ دیا، اللہ نے اس کا ملک پھاڑ دیا. جی مسلمانوں نے فتح کیا بعد میں ایران کو. یہ مسلمانوں نے فتح کیا ہے ایران کو. جی تو مزق رسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزق اللہ ملکہ. نبی کے خط کو پھاڑا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ملک کو پھاڑ دیا، مسلمانوں کو اس پر قبضہ دے دیا. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت کریمہ مقام عبرت ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، درست کر لیں. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ رسول کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، ہم چھوڑنے والے کہاں ہیں، یہ بچنے والا نہیں ہے. رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا بچتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم کافی ہیں. اور جس کے لیے اللہ یہ فرماتے ہم کافی ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اللہ خود نمٹ لیتا ہے. فرمایا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جا رہا ہے. جو یہ لوگ بولتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا. سینہ تنگ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دل کا منقبض ہو جانا. اور دل جب تنگ ہو جائے تو آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دل کا تعلق ہے تنگ ہونے کا تعلق دل سے ہے. تو یہ جو تنگ ہو رہا ہے آپ کا دل، اس کا ایک علاج بتا رہے ہیں ہم. کیا؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور ساجدین میں سے ہو جائیے. یعنی نماز کی پابندی کیجئے، سجدے کو لازم پکڑیں اور تسبیح اور تحمید کریں. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ آدمی اگر ہارٹ پیشنٹ ہے، جی دل کی بیماری ہے، تو اسے چاہیے کہ سجدے زیادہ کرے اور تسبیح اور تحمید زیادہ کرے. اللہ کی حمد کرے الحمدللہ، تسبیح کرے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور نماز کی پابندی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور شفا عنایت فرمائے گا. اس کے بعد سورہ نحل ہے. نحل کا مطلب ہوتا ہے دبی، شہد کی مکھی، اس کے نام سے یہ سورہ کریمہ ہے. کہا جا رہا ہے اللہ کا امر آ گیا ہے. ایک ہوتا ہے جاء مانے آیا، ایک ہوتا ہے اتا مانے آیا. جب اتا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آنے کے لیے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاء من مکان قریب، قریب جگہ سے آیا ہے. پتہ یہ چلا کہ قیامت بالکل قریب ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، بس آنے ہی والی ہے. یہ لفظ لایا گیا، جا نہیں لایا گیا. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اور اس سورہ کریمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ عدم استعجال سے شروع ہوتی ہے اور صبر پر ختم ہو جاتی ہے. اور صبر از اکول ٹو عدم استعجال. لا تستعجلوا، جلدی مت کرو. کیا مطلب؟ صبر کرو. کہتے ہیں بھائی جلدی کیوں کہتا ہے؟ ڈونٹ میک ہیسٹ، کیا نا، جلدی مت کر بھائی، ہیو پیشنس. تو گویا کہ صبر کا این اپوزٹ عدم استعجال ہے. تو یہاں کہا گیا جلدی مت کرو، اور جلدی مت کرو. عدم استعجال، عدم الاستعجالی یتناسب مع الصبر، الصبر یتناسب مع عدم الاستعجال. تو یہاں صبر سے یہ سورہ کریمہ شروع ہو رہی ہے اور صبر پر ختم ہو جا رہی ہے. آگے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. کیا بات ہے. اچھا، اس کے بعد انذار سے شروع ہو رہی ہے. ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. ڈراؤ. اچھا ڈراؤ، تو ڈرانے کا حکم دیا گیا، لیکن کیفیت کیا ہے، کیسے ڈرائیں؟
بتایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت یعنی شروع ہو رہا ہے انذار سے اور ختم ہو رہا ہے کیفیت انذار سے، کہ انذار کیسے ہو، ڈراؤ، اور ختم ہو رہا ہے کیسے ڈراؤ، کیف ینذر، یہاں کہا رہا ہے انذروا، وہاں کہا کیف ینذر، کیسے ڈرایا جائے، بتایا گیا آخر میں۔ اس سورہ کریمہ کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں شروع سے آخر تک، اس لیے کہ اس مختصر وقت میں تو ہم تمام آیتوں پر روشنی نہیں ڈال سکتے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں اتنا جان لیں کہ اس کا ایک نام سورہ نحل ہے، شہد کی مکھی کی سورہ، اور دوسرا نام ہے سورۃ النعم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ میں از اول تاخر اتنی نعمتیں اپنی بیان کی ہیں کہ اتنی نعمتیں کسی اور سورہ میں بیان نہیں کی گئیں، یہ سورت کی خصوصیت ہے۔ جی، کون سی ایسی نعمت ہے جو یہاں بیان نہیں کی گئی ہے؟ اور ایک عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، برابر؟ تمام نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ جب تم تمام نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو تمام نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، یہی تو ہے نا بھائی، تمام نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اور جب تمام نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کا تھوڑا شکر ادا کرو، اللہ انعام زیادہ دے گا، یعنی تھوڑے شکر کے اوپر، الشکر الیسیر کے اوپر الانعام الکثیر، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کا تھوڑا شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ انعام عطا فرمائے گا۔ یہ نقطہ بھی معلوم ہوا۔ جی، فرمایا دریا کو ہم نے مسخر کر دیا۔ مسخر کسے بولتے ہیں؟ مسخر کہتے ہیں التمکین فی التصرف فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تصرف کا تمہیں قوت دے دے کہ تم اس پر تصرف کر سکو، اس پر سوار ہو سکو۔ اب آپ کشتیاں بنا لیتے ہیں تو سوار کہاں رہتے ہیں؟ پانی کے اوپر نا، تو پانی کے اوپر سوار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو مسخر کر دیا ہے، یا مسخر کیا، ورنہ تم ڈوب جاتے، تمہاری کشتی ڈوب جاتی۔ جی جی جی، ہم نے مسخر کیا ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک شاندار نعمت بیان فرمائی ہے کہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ گائے دیکھو، بھینس دیکھو، کہ گائے سے دودھ نکلتا ہے، بھینس سے دودھ نکلتا ہے۔ یہ دودھ نکلتا کیسے ہے؟ قرآن حکیم نے جو بات 1400 سال پہلے بتائی ہے، سائنس بہت بعد میں پہنچی ہے وہاں تک۔ غالباً ابن نفیس ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ مسلمان، ابن نفیس، اس نے یہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، خون اور گوبر کے درمیان سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس دودھ میں نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے، گوبر کی بو نہیں اور خون کی آمیزش نہیں، بالکل خالصاً سائغ للشاربین۔ خالص تو کہا گیا، ٹھیک ہے، اس میں خون کی ملاوٹ نہیں، خالص ہے، گوبر کی بو کی ملاوٹ نہیں۔ سائغ للشاربین کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ابھی پانی پیجیے آپ تو اچھو لگ جاتا ہے، آدمی کو اچھو لگ جائے گا، یعنی گلے میں پھنس جانا۔ دودھ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اچھو نہیں لگتا، اس سے گلا نہیں پکڑتا اس سے، اس وجہ سے سائغ کہا گیا اس کو، سائغ للشاربین۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو بہت بڑا جانور ہے، ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا جس کے نام سے یہ سورہ ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ یہ جتنے کام کرتی ہے شہد جمع کرنے میں، مکمل ہماری نگرانی میں کرتی ہے، ہمارے حکم سے کرتی ہے۔ جی جی جی، اگر یہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر چلی جائے راستہ نہیں بھولتی ہے، اپنے چھت پر آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں بتائی گئی وہ یہ ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی، کہ یہ جو چھتا بنتا ہے، اس چھتے میں جو ملکہ ہوتی ہے، ملکۃ النحل، یعنی بی کوئین جو ہوتی ہے، کوئین بھی جس کو بولتے ہیں، کوئین وہ عورت ہوتی ہے۔ یہ گھر جو بنتا ہے
اس کے اوپر نگرانی پوری عورت کی ہوتی ہے، ملکہ کی ہوتی ہے، رانی کی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے وہ، اور اس کی نگرانی میں اتنی شاندار چیز تیار ہوتی ہے جس کو اللہ نے شفا فرمایا ہے۔ ایسے ہی عورت گھر کی کوئین ہے، اسے چاہیے کہ گھر کو اتنا شیریں بنا دے، اتنا میٹھا بنا دے جیسے شہد اپنے گھر کو اتنا میٹھا بنا دیتی ہے۔ تو گویا کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو شہد کی مکھی کی طرح اپنے گھر کو شیریں بنائے، اچھا بنائے، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ ایک بات یہ معلوم ہے، اور بقیہ آپ بی مار کر کے دیکھیں کیا کیا خصوصیات ہیں اس کی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ النحل رکھا ہے۔ کہتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو پاک ہوتے ہیں، ایک مفسر اس پر تبصرہ کرتا ہے انہیں طیب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تابت حیاتہم فتابت مماتہم، جی تابت ہے، ان کی زندگی پاکیزہ گزری ہے، لہذا ان کی وفات بھی پاکیزگی کے اوپر ہو رہی ہے، لہذا زندگی پاکیزگی میں گزارو، تمہاری موت پاکیزگی میں ہوگی۔ تابت حیاتہم فتابت وفاتہم، تو اگر مرنا ہے طیب ہونے پر تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی طیب گزرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ فرشتے ان کو طیب کہتے ہیں، طیب۔ ایک مفسر بہت عجیب تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ما تراہ فی حیاتک انعکاس لافعالک۔ اللہ، کیا شاندار تبصرہ ہے۔ کہتا ہے دنیا میں جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے، دنیا میں جن جن چیزوں سے تم دوچار ہوتے ہو، انعکاس لافعالک، یہ تمہارے ایکشن کا ری ایکشن۔ انعکاس کا مطلب ہوتا ہے ری ایکشن۔ انعکاس اصل میں کہتے ہیں نا، لائٹ اس پر پڑتی ہے، لائٹ پڑنے کے بعد کسی چیز پر واپس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انعکاس۔ جی، تو انعکاس لافعالک، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں، جن جن چیزوں سے آپ دوچار ہوتے ہیں، وہ آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، آپ کے ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اچھا ایکشن کرو کہ ری ایکشن اچھا ہو۔ کہتے ہیں افعل حسنا ترى حسنا، اچھا کرو اچھا دیکھو گے، برا کرو گے برا دیکھو گے، اس لیے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ کس کا قاعدہ ہے؟ نیوٹن کا ہے نا جی۔ نیوٹن کے کتنے کلی ہیں؟ کتنے کلی ہیں؟ 4 نا؟ ہاں کتنے؟ 3 کلی ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ ہاں، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ نیوٹن کے 3 کلیات میں سے ایک کلیہ ہے جی۔ آؤ ہماری طرف، بابا بخش والیں گے، بولے بہت سارے مولوی ہیں موٹے تگڑے، اور گردن اتنی موٹی نہیں تو گھومتی نہیں ہے گردن، گردنیں اتنی موٹی ہے کہ گھومتی نہیں ہے۔ باقاعدہ ان کے مطالبات ہوتے ہیں، کالا مرغا اصلی گھی میں تلا ہوا، اصلی گھی کے پر کھا کھا کر کے امت کے غم میں گھل گھل کر کے ہاتھی ہوا جا رہا ہے، گھل گھل کر کے ہاتھی ہوا جا رہا ہے امت کے غم میں، گردن نہیں گھوم رہی، اور یہ گمراہ کر رہے لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہیں۔ ہاں آؤ بابا بخش والے، اللہ فرما رہا ہے، دیکھو کتنی عجیب بات کہی گئی ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب الضلال يحمل خطیئۃ نفسه ويحمل خطیئۃ من اقتدى به، کہ کل قیامت کے دن گمراہ شخص اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا ہی، ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا جن کو اس نے اپنی طرف بلایا اور جن لوگوں نے اس کی اقتدا کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لہذا ایسے لوگ سدھر جائیں۔ ارے اپنے گناہوں کا بوجھ آدمی نہیں اٹھا سکتا، ارے بھائی کیوں دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے رہا اللہ کے بندے، سدھر جا۔ کہا گیا کہ
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر سوت کاٹتی رہی اور جتنا کاتا ہوا سوت تھا شام کے وقت سب اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. کہتے ہیں مکہ کے اندر ایک پاگل عورت تھی, وہ دن بھر سوت کاٹتی رہتی تھی اور سوت جب تیار ہو جاتا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. یہ ایک حماقت آمیز عمل ہے اور بے وقوف آدمی ایسا کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو مت توڑو. دیکھو ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا عہد اور ایک ہوتا عقد, تینوں کے درمیان فرق کو سمجھیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, تو ما معنی العقد, عقد کسے کہتے ہیں, اور ایک کہتا ہے واوفوا بالعہد, عہد کو پورا کرو, اور ایک ہے وعدہ. وعدے کا مطلب ہوتا ہے اس میں شرط نہیں ہوتی. جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے میں تجھے کھلونا لا کر دیتا ہوں, دیکھو اس میں شرط نہیں ہے, وعدہ ہے, مطلب وعدے میں شرط نہیں ہوتی. اور عہد کسے کہتے ہیں, اس میں شرط ہوتی ہے. مثلا یہ دو کمپنیوں کے مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی معاہدہ طے ہو رہا ہے, معاہدہ طے ہوا, اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اس معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے تو ہماری یہ شرطیں ہیں, اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئیں تو آپ کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم, ہم نے آدم سے عہد لیا, وعدہ نہیں, عہد. کیا لیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اگر اس درخت کے قریب گئے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے. یہ ہے عہد کہتے ہیں, عہد اس کو بولتے ہیں. دونوں کمپنیوں کے مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بول رہے کہ ہمارے درمیان یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کسی بھی شرط کی خلاف ورزی ہوئی تو آپ کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا. وہ دیکھو جرمانہ دیا حضرت آدم نے, جنت سے نکال دیے گئے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَم. اور عقود کس کو کہتے ہیں, عقود کہتے ہیں اس معاہدے کو اور مضبوط کر لیا جائے, مثلا رائٹنگ میں لے لیا جائے, استیثاق اور اس کے اندر شد ہو, لکھ لیا جائے اس کو, تو یہ عقد ہو جاتا ہے. اسی چرخہ کاٹنے والی بڑھیا جیسی کوئی بڑھیا تھی, ایک فلاسفر نے پوچھا تو اللہ کو مانتی ہے؟ میں مانتی ہوں. بولے اللہ کے وجود کی دلیل دے سکتی ہے, اللہ موجود ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں بالکل میں اللہ کے وجود کی دلیل دے سکتی ہوں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ چرخہ ہے, چرخہ اس کے وجود کی دلیل ہے. بولے یہ چرخہ جس سے میں سوت کاٹتی ہوں یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. بولے وہ کیسے؟ بولے جب میں چلاتی ہوں تب یہ چلتا ہے اور جب میں نہیں چلاتی ہوں رکا رہتا ہے. تو میرے چلانے کا محتاج ہے, تو یہ کائنات چل رہی ہے, کوئی چلا رہا ہے. اچھا کہا ٹھیک ہے اللہ کا وجود تو ثابت ہو گیا, آپ یہ ثابت کرو کہ وہ ایک ہے کہ دو ہے. بولے نہیں ایک ہی ہے وہ. دلیل؟ بولے یہی چرخہ ہے. بولے یہ چرخہ یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے؟ بولے ہاں. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میں اپنی طرف چرخے کو گھماؤں اور دوسرا آدمی دوسری طرف چرخے کو گھمائے تو یہ چرخہ رکا رہے گا, کائنات رک جائے گی. لہذا اس کائنات کا چلانے والا بھی ایک ہونا چاہیے. اب بتائیے ایک بڑھیا کو معلوم ہے کہ اللہ موجود ہے, ایک بڑھیا دلیل دے رہی چرخے سے کہ اللہ ایک ہے, اور بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ملحدین ایتھیسٹ, ان کو سمجھ میں نہیں آتا, اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو بات ایک بڑھیا کو معلوم ہے, اور بڑھیا جو دلیل پیش کر رہی ہے ایک فطری دلیل ہے وہ. اللہ قوانین ہیں, سب اسرار ہیں, راز ہے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے. آخر میں فرمایا گیا کہ تم لوگ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, موعظت کے ساتھ اور مجادلہ حسن کے ساتھ. یہ تین چیزیں. کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے, پہلی چیز تو یہ اللہ کی طرف بلانا ہے, کسی شخصیت کی طرف نہیں. ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. اچھا تو ایک بات تو معلوم ہے کہ رب کی طرف بلانا ہے, کیسے بلائیں؟ کیسے بلائیں؟ کیف یدعو, کیسے بلائیں؟ اس کے تین طریقے ہیں. ایک تو ہے حکمت. حکمت کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حکمت کا مطلب ہوتا ہے فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي
فی الوقت الذی ینبغی، مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کیا جائے، اس کو کہتے ہیں حکمت. پھر سے بولتا ہوں، فعل ما ینبغی علی الوقت علی الوجہ الذی ینبغی، اور فی الوقت الذی ینبغی، مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں ہو تو اس کو کہتے ہیں حکمت. اب کوئی آدمی لوٹا لیے ہوئے باتھ روم کے لیے جا رہا ہے، اب آپ رک جا بھائی، رک جا، کیا بات ہے بھائی، میں تجھے کچھ دین کی باتیں بتانا چاہتا. ارے بھائی وقت نہیں ہے وہ، فارغ ہو جائے گا ابھی، وہ فارغ ہو جائے، اس کو جان دے فارغ ہونے کے بعد مناسب وقت ہے کہ اس کے سامنے دین کی دعوت رکھی جائے. لوٹا ہاتھ میں لیے ہوئے چھوڑ دے اس کو کہ فارغ ہو جائے، نہیں تو یہی فارغ ہو جائے گا. تو فعل ما ینبغی علی الوجہ الذی ینبغی فی الوقت الذی ینبغی، مناسب وقت میں مناسب طریقے پر اور مناسب کام کو رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں حکمت. اچھا، موعظت کسے کہتے ہیں؟ موعظت کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ پیش کریں اپنی بات کو کہ یلین، آدمی کا دل نرم ہو جائے. ایسا جی، آدمی کا دل نرم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں موعظت. اچھا، مجادلہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ بِأَن تُوقِظَ الْقُلُوبَ وَلَا تُصَفِّ الْعُقُولَ. مطلب یہ ہے کہ دل بیدار ہو جائیں. آپ سامنے والے کو مت کہیں کہ تیرے پاس دلیل نہیں ہے، تیرے پاس عقل نہیں ہے، تو اس کی بے عقلی کو آپ کا ثابت کرتے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ دلوں کو بیدار کریں اور مخاطب کی عقلوں کو آپ چھوٹا نہ گردانیں کہ وہ بگڑ جائے. تو ان 3 طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف، اپنے راستے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے. تو صبر سے شروع ہے، صبر پر یہ سورہ کریمہ ختم ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.